بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کا ترجمہ، تفسیر اور ترکیب ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ نبا ہماری چل رہی ہے۔ آج کے سبق کے اندر آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 یہ 4 آیات ہیں۔ ان آیات کا ایک تو ہم ترجمہ کریں گے اور دوسرا حل مفردات بیان ہوگا۔ سب سے پہلے آپ آیات دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسجرت الجبال فکانت سرابا۔ یہ آیات ہیں۔ اب آپ ان کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں حل مفردات کی طرف۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، کانا میقاتا، وہ ایک وقت مقرر ہے، یوم ایسا دن ہوگا، ینفخ پھونک ماری جائے گی، فی الصور سور میں، فتأتون افواجا تم آؤ گے فوج در فوج، وفتحت السماء اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا ہو جائیں گے اس میں دروازے۔ آگے دیکھیں، وسجرت الجبال اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا وہ ہو جائیں گے چمکدار ریت۔ یہ میں نے آیات پڑھ دی ہیں، آیات کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک ایک لفظ کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کی ترکیب کریں گے اور آخر میں اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، یوم، یہ دن کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے ایام، ایک سے زیادہ دن۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے فصل، فاصل یفصل فصلا، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب۔ مراد ہے یہاں پر قیامت کا دن، کیونکہ قیامت کے دن بھی حق باطل سے جدا اور الگ ہو جائے گا، مومن کافر سے الگ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، آگے ہے کانا، یہ جو کانا ہے یہ اصل میں کاوانا تھا، پھر اس کے بعد کالا والا قانون لگا تو ہم نے واو کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا کانا، یہ ہو گیا کانا۔ آگے دیکھیں، آگے ہے میقاتا، جو میقات ہے یہ اس میں آلہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے وقت معلوم کرنے کا آلہ، یہاں پر معنی ہوگا وقت مقرر، اور مراد ہے اسے قیامت کا دن۔ یہاں تک ہو گیا، یوم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے دیکھیں ینفخ، دیکھیں یہ جو ینفخ ہے یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، نافخ ینفخ نفخا پھونک مارنا، اور اسی سے نفاخہ کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں سور، یہ جو سور ہے، سور کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو اس کا یہ ہے کہ وہ سینگ کی شکل کا ایک چیز ہے جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا تو وہ سور کے اندر پھونک مار دیں گے اور سارا عالم تباہ و برباد ہو جائے گا، روئے زمین کی تمام مخلوق کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں نفخہ اولا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام چیزیں زندہ ہو جائیں گی اور مردے قبر سے نکل کر باہر آ جائیں گے، اس کو کہتے ہیں نفخہ ثانیہ۔ یہ تو ہے ایک قول سور کے اندر کہ وہ ایک سینگ نما ایک چیز ہے۔ دوسرا جو قول ہے سور کے اندر وہ یہ ہے کہ سور یہ سورتن کی جمع ہے، مقصد یہ ہے کہ جس دن ان صورتوں میں، صورتوں سے مراد انسانی جسموں میں روح دوبارہ پھونک دی جائے گی۔ تو یہ تو ہو گیا سور۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے ہے تأتونا، یہ جو تأتونا ہے یہ اتا یأتی، باب اس کا ضرب ہے، اصل میں تھا تأتیونا، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تأتیونا تھا، اس کے بعد یا پر ضمہ ثقیل تھا، ہم نے ماقبل کو دے دیا اور پھر التقاء ساکنین ہوا، اور التقاء ساکنین کی وجہ سے ہم نے یا کو گرا دیا تو یہ بن جائے گا تأتونا۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے افواجا، یہ جو افواجا ہے یہ فوج کی جمع ہے، جماعت، جمگھٹا، گروہ، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے فتحت، باب اس کا بڑا مشہور باب ہے، باب فتح کو اسی باب سے فتح کہا جاتا ہے، مطلب ماضی میں بھی عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں بھی عین کلمہ مفتوح آتا ہے، فتح یفتح، اسی سے یہ ماضی مجہول ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فتحت کھولا جائے گا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے السماء، سما یہ کہتے ہیں آسمان کو، اس کی جمع آتی ہے سماوات، اور باب کی اگر ہم بات کریں
تو باب اس کا آتا ہے ناصرہ ینصرو، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ آسمان کو بھی آسمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بلند اور اوپر ہوتا ہے۔ یہ آسمان بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ابواب دیکھیں، ابواب یہ جمع ہے باب کی، اور باب کہتے ہیں دروازے کو، اسی کی جمع ہے ابواب۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے سجرت۔ یہ سجرت واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ باب اس کا آتا ہے تفعیل، اس کا مطلب ہوتا ہے چلانا۔ یہ بھی ہو گیا۔ جبال یہ پہلے گزر چکا ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں۔ آخری لفظ ہے فکانت سرابا۔ سرابا کو آپ دیکھ لیں، سرابا وہ چٹیل میدان جو عین دوپہر کے وقت پانی محسوس ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اندر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اردو کے اندر بھی اس کو اسی معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں، سراب کے معنی میں۔ تو یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، آیات کی تلاوت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے اور آخر میں پھر اس کی تفسیر بیان ہوگی۔